ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہو۔ یہ بات آپ کو اور ہم سب کو، جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بھی اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئے تھے، اور ایک دن موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ پہلا اور آخری موقع ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ ہمیں ایک ہی چانس قدرت نے دیا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک مرتبہ کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہم سب کو، کیونکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اور جنم ہوگا، پھر کوئی اور جنم ہوگا، یہ نہیں ہے۔ ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے اسلام میں کوئی دوسرا جنم نہیں ہے۔ ہم ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر پلٹ کر دنیا میں پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اور اب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں صرف سونے کے لیے آئے ہیں؟ اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ صرف اس دنیا کے اندر شادی بیاہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں کیوں بھیجا اللہ نے؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا، تمہیں جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اچھی عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس دنیا میں آئے ہیں کیوں؟ نیک عمل کرنے کے لیے۔ احسن عملہ قرآن کہتا ہے، حسن نہیں بلکہ احسن، بہت اچھا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس دنیا سے ہم جب جائیں گے، ہم دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، دنیا سے جائیں گے تو کفن پہن کر جائیں گے، یعنی دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، مگر دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہم اپنا کفن لے کر جائیں گے، اور اس کفن کے اندر دو چیزیں اور ہوگی۔ کفن سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ دو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ چیزیں صرف لے جانے والے کو نظر آتی ہے یا فرشتوں کو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہم اپنے کفن میں لے جاتے ہیں؟ یا تو اپنا اچھا عمل لے کر جاتے ہیں، یا تو اپنا برا عمل لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب اپنے کفن میں ہم ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے۔ ذرا اندازہ کریں، ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے، واپس آنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میرے بچے چھوٹ رہے ہیں، میری ماں چھوٹ رہی ہے، میرا بھائی چھوٹ رہا ہے، میری بیوی چھوٹ رہی ہے، میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے، میرا دیش چھوٹ رہا ہے، میری کمائی بھی دولت چھوٹ رہی ہے۔ بولو، پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اے ایمان والو، یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے، یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے۔ اس وقت کتنا افسوس ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جب شراب پینے کا عذاب کفن میں ساتھ لے کر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کسی کو گالی دی تھی، وہ عذاب اپنے کفن میں لے کر جاؤ گے، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز کے وقت میں کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، بے نمازی بن کر جاؤ گے، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر! یاد رکھنا، دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان عذاب ربک لواقع،
والا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مولوی ڈرانے کے لیے ہمیں عذاب کی بات کرتا ہے، عذاب کی بات مولوی ڈرانے کے لیے نہیں کرتا، یہ مولا کا فرمان ہے، اللہ کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت تم سے دور نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ ایک قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اور اللہ کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس وقت جب یہ آیت کریمہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچی، وہ امیر المومنین جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی یا بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اکبر، عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی، جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پہنچی، فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے اللہ کے عذاب کی آیت سن کر، اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں، ہم جب اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک دن موت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، موت جوانوں کو بھی آ سکتی، بچوں کو بھی آ سکتی ہے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ قبر کی تیاری کیا کی؟ ہم نے اپنے کمروں میں تو اے سی لگائی ٹھنڈک کے لیے، قبر میں ٹھنڈک کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے گھروں میں تو لائٹ لگایا اجالے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یاد رکھنا، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اور اللہ جس کو عذاب دے، اللہ اکبر۔ آئیے میں آج چونکہ میرے احباب نے حکم کیا ہے تو میں اللہ کے عذاب پر گفتگو کروں کہ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے۔ آئیے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، آج یہ بات عام ہے، جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں، کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی، پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن یہ بات موجود ہے، دھیان سے سننا۔ غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت کتنی ہے۔ غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو، اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کی بیچ سے گزرنا ہے، اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ وہ فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا،
مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہیں رہے گی، کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا۔ جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 90 پر 9، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا، 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہیں اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟
کتنا درد ہوتا ہے. بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے. دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا. تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا. سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے.